نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأتباعه اللہ کا بے پناہ احسان اور شکر اور کرم ہے کہ اس نے زندگی میں ایک بار پھر رمضان سے نوازا۔ بہت سے لوگ ہوں گے پچھلے سال تھے اس سال اللہ نے ہمیں موقع دیا۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آئے اور خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھے۔ پہلی سیڑھی پر پیر رکھا، فرمایا آمین۔ پھر دوسری سیڑھی پر پیر رکھا، پھر کہا آمین۔ پھر تیسری پر پیر رکھا، پھر کہا آمین۔ اس کے بعد خطبہ دیا۔ خطبے کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، آج ہم نے ایک نئی بات دیکھی کہ ممبر پر چڑھتے ہوئے آپ نے 3 بار آمین کہا، اس کی کیا وجہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک جب میں چڑھ رہا تھا جبریل امین آیا، انہوں نے سلام کیا اور کہا کہ جو لوگ بوڑھے ماں باپ کو پائیں اپنی زندگی میں اور پھر بھی جنت کا انتظام نہ کر لیں تو وہ تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر کہا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور درود نہ پڑھے وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ میں نے پھر کہا آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ پھر کہا جبریل امین نے کہ جو رمضان کا مہینہ پائیں اور اپنی مغفرت کا انتظام نہ کر لیں وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ پھر میں نے کہا یہ مہینہ وہ ہے جس کا اول رحمت ہے، درمیان مغفرت ہے اور آخری عشرہ عتق من النار، جہنم کی آگ سے خلاصی۔ رحمت کے معنی یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ متوجہ ہوتا ہے بندوں کی طرف اور رحمت کرتا ہے۔ رحمت یہ ہے کہ نیکیوں کی راہیں آسان ہو جاتی ہیں۔ رحمت یہ ہے کہ انسان کو نیکیوں کی توفیق ملتی ہے، نیکیاں کرنے میں اسے سہولتیں فضا کی طرف سے ملتی ہیں، سماج کی طرف سے ملتی ہیں، مل جل کر سب اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ایک جلوس ہوتا ہے جا رہا ہے، اس میں اگر آدمی کمزور بھی ہو سست بھی ہو جلوس کی زور میں چلا جاتا ہے۔ اس میں یہ معنی ہے رحمت۔ پہلا جو ہے کا عشرہ جو رحمت کا عشرہ ہے، اللہ کی عنایت توجہ ہوتی ہے اور نیکیوں کی راہیں آسان ہوتی ہے، توفیق ملتی ہے۔ درمیان کا حصہ جو ہے وہ مغفرت کا۔ مغفرت کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پردہ ڈالتا ہے، غفرہ یغفر کے معنی پردہ ڈالتا، چھپا دیں۔ ہم میں سے کون ایسا ہے کہ گناہ گار نہیں ہے؟ ہم میں سے کون ایسا ہے کہ خطا کار نہیں ہے؟ اور قیامت کے دن جب کہ سب لوگ ہوں گے کوئی پردہ نہیں ہوگا۔ اگر یہ سامنے آ جائے بات کہ فلاں صاحب ان گناہوں میں مبتلا تھے تو حشر کے میدان میں بڑی رسوائی ہوگی۔ اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ معاف کر بھی دے تو رسوائی تو ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ نہیں، رسوائی نہیں ہونے دوں گا تمہاری، جب تم آؤ گے تمہارے گناہ گراؤں گا نہیں،
بیان نہیں کروں گا، ذکر نہیں ہوگا، اس پر میں پردہ ڈالتا ہوں، تمہیں معلوم ہوگا مجھے معلوم ہوگا۔ بس جس رب کو اپنے بندوں کی احساس کا، جذبات کا، عزت نفس کا اتنا خیال ہے، اس رب کی طرف توجہ اس مہینے میں بڑھ جائے، اس لیے وہ مغفرت گناہوں پر پردہ ڈالتا، یہ ذکر نہیں آئے گا گناہوں پر۔ اور آخری اشرہ جو ہے یتقم من النار، وہ جہنم کی آگ سے آزادی کا اشرہ۔ رمضان کی جو آخری رات ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ بندوں کو جہنم کی آگ سے نجات دیتا ہے۔ رسول نے جب یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ یہ لیلۃ القدر ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، لیلۃ القدر تو نہیں ہے، لیکن تمہیں معلوم ہے کہ مزدور جب مزدوری پوری کر لیتا ہے تو پسینے سوکھنے سے پہلے اس کو مزدوری دے دینا چاہیے۔ رمضان کے 30 روزے پورے ہو گئے، مزدور کی مزدوری پوری ہو گئی، تو یہ مزدور کی مزدوری ہے کہ اسے جہنم کی آگ سے نجات مل جائے۔ اس لیے اس رات میں لاکھوں کی تعداد میں جہنم کی آگ سے نجات مل۔ پہلے تو شکر ادا کیجیے کہ رحمت کے لائق آپ کو اللہ نے بنایا اور آپ کو اپنی مسجد میں آنے دیا۔ اس کی توفیق کے بغیر نہیں آ سکتے، دروازہ کھلا نہیں رہتا ہے، لاکھوں جو نہیں آ سکتے، نہیں آ سکتے، دل بھی نہیں چاہتا، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے توفیق دی۔ مولانا اعجاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد تو نہیں تھے، لیکن میں ان کی صحبت میں بیٹھا ہوا ہوں۔ دیوبند کے وہ محدث بھی تھے، ادیب بھی تھے، فقیہ بھی تھے، متمم بھی تھے، بہت عظیم انسان تھے، ملاقاتیں بھی رہی ان سے، بڑے معروف انسان تھے۔ وہ ایک دن تقریر فرما رہے تھے، کہنے لگے کہ دہلی کی جامع مسجد میں دکن کے دروازے پر، جنوبی دروازے پر ایک شخص مسواکیں بیچتا تھا۔ دہلی کی جامع مسجد دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ آتے ہیں، بہت خوبصورت مسجد ہے۔ مسواکیں اس نے بیچی جنوبی دروازے پر بیٹھ کر 40 سال تک، لیکن 40 سال میں ایک دن بھی ایسا نہیں ہوا کہ اس نے جامع مسجد اندر سے دیکھی۔ جب اللہ توفیق نہیں دیتا دروازے پر بیٹھ کر اندر نہیں آنے دیتا۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، فضل ہے، عنایت ہے کہ اس نے موقع دیا اور آپ کو اپنی مسجد میں بلایا، اپنے گھر میں بلایا، یہ اس کی رحمت ہے۔ اس رحمت کو ہم مزید حاصل کرنے کے لیے لئن شکرتم لازیدنکم، اور شکر ادا کرو میں اور دوں گا، اور شکر ادا کرو اور دوں گا۔ ان کلمات کے بعد اب ہم بات شروع کرتے ہیں سورہ نبا، قرآن کا 30واں پارہ، اس کی جو صورتیں چھوٹی چھوٹی، اس میں سے پہلی سورہ سورہ نبا۔ یہ سورہ نبا عما یتساءلون سے شروع ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ مکے کے پہلے دور میں نازل ہوئی۔ مکے کا پہلا دور وہ تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو 3 سال تک برابر آپ خفیہ دعوت کا کام کرتے ہیں، چھپ چھپ کر دعوت پہنچاتے ہیں، اعلان نبوت نہیں کیا بلکہ خاموشی سے یہ کام کرتے ہیں۔ اور روئے زمین پر آپ کو جب وحی ملی، پہلی وحی، تو آپ بہت مضطرب، بہت پریشان، بہت گرویدہ تھے، گھبرائے ہوئے گھر آئے اور بیوی سے بیان کیا میرے ساتھ یہ سلوک ہوا۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے محمد اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو نہیں چھوڑے گا۔
بیچارگی میں نہیں چھوڑے گا، ہمیشہ آپ کو نوازتا رہے گا۔ وہ ایک لمحے کا انتظار کیے بغیر وہ فوراً ہی مان لیا۔ روئے زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے نبی، اس کے بعد جو پہلا مسلمان ہوا ہے وہ ایک خاتون ہے جن کا نام خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا۔ اس کے بعد پھر بہت قریبی دوست آپ کے ابو بکر صدیق تھے، وہ ایمان لائے۔ پھر ایک دعوت کی لوگوں نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ اس طرح یہ بات بڑھتی رہی، لیکن 3 سال تک خفیہ تعلیم چلتی رہی۔ اسی دوران یہ صورت نازل ہوئی۔ اس صورت کا آغاز بڑا عجیب ہے۔ اما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں لوگ پوچھ گچھ رہے ہیں، سوال جواب ہو رہا ہے۔ کیا چرچے ہیں مکے میں، گلی گلی پوچھے پوچھے۔ یہ اما یتساءلون یہاں سے بات شروع۔ ابھی 3 سال ہوئے ہیں، خفیہ تعلیم چل رہی ہے، لیکن یہ خفیہ تعلیم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں اتنی پھیلا دی اور اتنا ذکر اس کا آنے لگا کہ گلی گلی پوچھے پوچھے اسی پر گفتگو ہو رہی ہے۔ کائے کے بارے میں سوال جواب کر رہے ہیں۔ عن النبأ العظیم، ایک بہت بڑی خبر ہے، بہت انقلابی خبر ہے، عظیم خبر ہے۔ عظیم خبر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان مر جائے گا، تمام دنیا فنا ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ دوبارہ انسانوں کو زندہ کرے گا، پھر حشر کا میدان ہوگا، اللہ عدالت کی کرسی پر بیٹھے گا اور ہر انسان سے اس کی زندگی کا حساب لے گا۔ یہ عقیدہ ہمارا، اسے عقیدے کی بنیاد پر ہم مسلمان ہیں۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابھی خفیہ تعلیم چل رہی ہے اور چرچا اتنا ہو گیا کہ مکی گلی کوچے میں ایک گفتگو ہو رہی۔ ہم علیہ اعلان ٹی وی بھی ہمارے پاس ہے، میڈیا بھی ہمارے پاس ہے، پرنٹ میڈیا بھی ہے، لیکن اس وقت ساری دنیا کے تذکرے ہیں، ساری گفتگویں ہیں، سارے مسائل ہیں، ہر مسئلے پر گفتگو ہے۔ کسی ٹرین میں، کسی جہاز میں، کسی بس میں، کسی شاپنگ سینٹر میں، کسی کچہری میں، کسی دیوان آفس میں، کہیں آپ نے یہ بھی بیٹھ کے سنا ہے کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے اور آخرت پر گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ گفتگو آ رہی ہے، ہر دور سے غائب، ہر گھر سے غائب، ہر مجلس سے غائب، ہر دفتر سے غائب۔ آئیے اپنی اس گفتگو کی اس بنیاد کو کہ ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس وقت پوری دنیا اس لیے کرپشن میں مبتلا ہے کہ آخرت کا تصور غائب ہے، خدا کا ڈر غائب ہو گیا ہے، آخرت کی بات پرس نہیں ہے۔ اس لیے کسی ملک کے لیڈر کو بھی دیکھیے کرپٹ، کسی ملک کے لوگوں کو بھی دیکھیے کرپٹ، مایوس ہوتے چلے جا رہے ہیں انسان کہ کیا ہوگا اس دنیا کا۔ لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ جب تک قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے انشاءاللہ اس تذکرے کو بات کریں انشاءاللہ۔ ابتدائی دور میں ان 3 باتوں پر زور دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ 3 باتیں یاد رکھ لیجیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق و مالک، اس کا کوئی شریک نہیں، یہ پہلی بات جو مکے میں پھیلائی آپ۔ لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اس لیے نہیں ہوئے کہ شرک ایک ایسی گندگی ہے، ایک ایسی تباہی ہے، بربادی ہے کہ کوئی صفحہ قرآن کا ایسا نہیں ہے جس میں شرک کی شناخت، شرک کی برائی، شرک کی قباحت بیان نہ کی گئی۔ لیکن اس کے باوجود حال یہ ہے کہ دہلی کی کسی چوراہے پر کھڑے ہو کر آپ اگر تقریر کریں کہ فلاں بزرگ ایسے اللہ والے تھے، یہ اللہ والے تھے، یہ خوبی تھی، یہ خوبی تھی، یہ خوبی تھی، بڑے معجزے تھے ان کے، بڑا لوگوں کو بخشوایا انہوں نے، بڑا کچھ کام کیا،
اور بڑے اختیارات تھے ان کے، بڑے غور سے سنیں گے لیکن گھنٹوں سنیں گے، لیکن وہیں آپ کھڑے ہو کر اگر یہ کہیں کہ اللہ ایک ہے، کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، سب بے چارگی میں ہیں، اور قیامت کے دن کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا، صرف وہ کرے گا جس کو اللہ اجازت دے گا، تو اس گفتگو کو سننے کے لیے کم لوگ تیار ہیں۔ آج بھی حال یہی ہے، مسلمانوں کا بھی حال یہی ہے۔ بزرگوں کے معجزے بیان کریں غور سے سنیں گے لوگ، اور یہ اللہ کی کرامات بیان کریں گے غور سے سنیں گے لوگ، اللہ کی توحید کو بیان کریں گے تو نہیں سنیں گے۔ قرآن نے کہا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور اگر آپ تنہا اللہ کا ذکر کریں گے تو لوگوں کے چہرے مرجھا جاتے، نسور لیتے ہیں چہرے کو، اشمأزت، دل ان کے ٹھنڈے پڑ چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ لا یؤمنون بالآخرہ، اس کی وجہ یہ کہ آخرت پر ایمان نہیں، آخرت پر ایمان ہو تو آدمی ٹھیک ہو جائے۔ اس لیے شرک سے بچنا اور شرک سے دور رہنا یہ پہلی تعلیم کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن بہت سے بت بنا رکھے تھے انہوں نے، ابراہیم کے ماننے والے تھے علیہ السلام، لیکن اس کے باوجود بہت سے بت بنا رکھے تھے، اور خانہ کعبے کو 360 بتوں سے کاٹ رکھا تھا۔ دوسری بات آپ نے کہی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، 40 سال تک آپ کا تجربہ کرتے رہے لوگ اور کہتے تھے صادق ہے، امین ہے، لیکن جب یہ بات آپ نے کہی تو کیا ہو گیا ہے؟ یہ بہت اچھے انسان تھے، یہ کیا ہمارے بتوں کو کہنے لگے، شرک کو برا کہنے لگے، تو مشکل سے بانا ہوں۔ اور یہ آخری بات ان کے حلق سے اترتی ہے، اس میں وہ یہ کہتے تھے ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، یقین تو نہیں ہوتا کہ ہم مر جائیں، گل سڑ جائیں، ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں، زمین ہمیں کھا لے، مٹی ہو جائیں، پھر دوبارہ زندہ ہو جائیں، کیسے ہو جائیں گے؟ سمجھ میں نہیں آتا۔ ہمارے ہلکنا الا الدہر، زمانہ ہی ہمیں مٹاتا ہے، زمانہ ہی پالتا ہے، یہ بھی کہتے تھے وہ۔ مگر اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، تم پیدا ہونے کے بعد مرو گے بھی اور دوبارہ بھی زندہ ہو گے۔ پہلی بات سنیے، بڑی عجیب و غریب ہے، ہم سب لوگ زندہ ہیں کہ نہیں؟ ہے نا؟ زندگی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، زندگی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، دنیا سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، زندہ ہیں۔ کل تو نہیں تھے ہم، آج سے 75 سال پہلے میں بھی نہیں تھا، آپ بھی نہیں تھے، نہ ہونے کے بعد آئے ہیں، نا ہو گئے۔ تو اگر یہ اللہ پیدا کر سکتا ہے کہ نہ ہونے کے بعد آپ ہیں، پھر ایک بار نہ ہونے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے میں کیا دشواری، کیا پریشانی؟ لیکن انسان اس کو نہیں مانتا، بلکہ کہتا ہے کہ ہم مٹی میں گل سڑ کر مچ کر ختم ہو جائیں۔ افاینا بالخلق الاول، کیا پہلی بار تمہیں پیدا کرنے سے ہم عاجز آ گئے ہیں؟ تم نہیں تھے، ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں ماریں گے، پھر پیدا کریں گے۔ پھر ایک اور دلیل قرآن نے دی ہے، دیکھیے، سوچیے اور کیجیے کہ ہمارا ہر کسان کھیت میں جاتا ہے، ہر کسان جاتا ہے، زمین ہموار کر، ہل چلا کر اس میں بیج بوتا، بیج بونے کے بعد اس پر مٹی ڈال دیتا ہے، دفن کر دیتا ہے اسے۔ یہ دفن کیا ہوا دانہ کون اگاتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے، مٹی میں آپ نے دبا دیا، اب دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اس کا اگانے والا بھی اللہ، پھوپلیں پھوٹتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فصل اگاتا ہے۔ تو وہ دانہ جو ہم نے دفن کیا تھا، وہ دانہ اگر اگ سکتا ہے، انسان جس کو ہم نے دفن کیا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ بس اتنی سی بات آج میں نے عرض کی، مزید انشاءاللہ سورہ نبا کے بارے میں کل عرض کریں گے انشاءاللہ۔ جی چاہتا ہے کہ آپ آتے رہیں، ایسا نہ ہو کہ گھبرا جائیں، اس لیے زیادہ لمبی بات نہیں کرتے۔ کوئی بات پوچھنا ہو تو جب تک میں
چائے پی رہا ہوں. سوال بہت سمپل سا ہے آپ کے لیے کہ مچھلی ذبح کی ہے میرا جی اس کے بارے میں آپ اس کے بارے میں خیال یہ ہے، سوال دہرائیے. سوال یہ ہے ان کا کہ مچھلی کھاتے ہیں زکریا صاحب بغیر ذبح کیے. رسول تو ہی نہیں کہا ہے نا، ہمارا تو نہیں. بغیر ذبح کیے کھاتے ہیں، کھانے دیجیے. تو جیو کے زندگی بھر کھاتے رہے ہیں یہ، اب اس وقت عمر کے آخری حصے میں میں بتاؤں گا کہ ٹھیک نہیں ہے، نہیں تو مناسب نہیں بات. اس لیے کھانا ٹھیک ہے، کھاتے رہے. اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یوں ہی کھانے کو بتایا. ایک بار ایک قافلہ آیا اور وہ مچھلی اپنے ساتھ لایا. اتنی بڑی مچھلی تھی کہ اس کے ایک کانٹے کے نیچے سے اونٹ پر سوار ہو کر آدمی گزر جاتا تھا. اونٹ کو کہیں مل گئی سمندر کے کنارے قافلے پر، وہ لیا اس کا کچھ حصہ لیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ پتہ نہیں کتنے دن کی مری ہوئی ہوگی، یہ ہمیں تو ٹھیک لگی، ہم نے پکائی کھائی، بس ساتھ میں کھلایا نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے بھی کہلاؤ. اللہ کے رسول نے جو کچھ رسول نے فرما دیا ہے وہ حق ہی حق ہے. جس کو کہا اس طرح کھاؤ اسے اس طرح کھاؤ، جس کو کہا اس طرح کھاؤ اسے اس طرح کھاؤ، ٹھیک ہے. اور جسے کہا نہ ذبح کرنے کی ضرورت ہے وہ بھولی ہے، ذبح نہیں کی ویسی کھا لے. کیڑا ہے ویسی کھا لے. البتہ یہ جو جانور ہیں بکری ذبح بکری ہے گائے ہے، ان کو ذبح کرنے کا آرڈر دیا ہے تاکہ ان کا خون نکل جائے. اور وہ خون کی چیز ہے نہیں، مچھلی خون کی عادت کی ہے. اور کسی پر شکر ادا کیجیے کہ ایسی اجازت دیتی ورنہ بڑا مشکل ہو جائے. آج کل 1 بجے سے قریب ہے، جمعے کی پہلی نماز 12-15 بجے کے وقت شروع ہو رہی ہے. ایک مسئلہ بہت ضروری ہے، اس پر روشنی ڈالنی ہے. ارے بھائی آپ کے اپنے اختلافات ہیں، میرے پاس کیوں لاتے ہیں؟ حل کیجیے اسے اپنے طور پر. بات یہ ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا لوگ آ گئے تھے عید کی نماز پڑھنے، آپ نے اس سے کہا کہ آؤ ایک جمعہ پڑھ لو چلے جاؤ. وقت سے پہلے پڑھا دیا ہے، ایک حدیث ہے. اب مجھے اس وقت یاد بھی نہیں کہ کہاں پڑھی تھی، میں نے پڑھی تھی کہیں. اور اگر کچھ مجبوریاں ہوں، فرض کیجیے کہ وقت اگر وقت ہو سکتا ہو، بہتر تو یہ نہیں کہ وقت میں پڑھیں، لیکن کچھ مجبوریاں ہوں اور اس حدیث پر عمل کہیں ہو جائے تو اس کے پیچھے نہ پڑیے میرے خیال میں. اس لیے کہ اتحاد امت بہت ضروری ہے، مسجد کا آباد ہونا بہت ضروری ہے. اور بہرحال وہ پڑھ ہی تو رہے ہیں نماز، نہ پڑھیں تو اس پر بحث کیجیے. 70% مسلمان جو نہیں پڑھ رہے ہیں ان پر کوئی بحث نہیں کرتا، نہ وہ سوال آتا ہے. ان کے بارے میں بحث ہونا چاہیے کہ وہ نہیں آ رہے ہیں، یہ بیچارے آ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں. میرا خیال تو یہ ہے، لیکن یہ وہ استفاع نہ رکھیں، وہ رائے وہی رکھیں. لیکن اگر کوئی نہیں ہو رہا ہے ایسا اور ایک حدیث ان کو کہیں مل گئی ہے، مجھے معلوم نہیں کہ وہ اسی حدیث کی بنیاد پر کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں، تو ہم لوگوں سے پتہ چلے گا کہ کہاں ہوتی ہے. ایسا کہیں ہوتا ہے یہاں ہو رہا ہے. اچھا یہاں ہو. تو یہاں جو ہو رہا ہے تو امام صاحب نے یا کچھ دلیل دی ہوگی، بتایا ہوگا کہ فلاں دلیل ہے فلاں دلیل ہے، کچھ کہا ہوگا، مجھے نہیں معلوم. لیکن اگر فرض کیجیے کہ وہ کر رہے ہیں تو اور امکان ہو اس بات کا تو 5 منٹ اور بڑھا دیں تاکہ وقت پر ہو جائے، کوئی حرج نہیں، مسئلہ ہی نہیں رہے گا انشاءاللہ. لیکن اگر کوئی دشواری ہے، مجبوری ہے اور پڑھ رہے ہیں تو ان سے دلیل معلوم کیجیے کہ کیا دلیل ہے. اگر اسی حدیث کی بنیاد پر کر رہے ہیں ورنہ کے حوالے کیجیے. بہرحال اختلاف کے مقابلے میں اتحاد اور اتفاق فرض ہے، وہ بہت ضروری ہے. اور ان چھوٹے چھوٹے مسائل کو تھوڑے دنوں کی دیکھیے. ایسا ہے کسی خاتون کا غور کیجیے بغیر محرم کے سفر کرنا جائز نہیں ہے نا، ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی
اور صحابیات حبشہ گئی تھی، کون محرم تھا؟ کوئی محرم تھا ساتھ میں؟ سب گئی نا۔ حالات ہوتے ہیں، اس ملک میں نئے نئے ہم آئے ہیں، دھیرے دھیرے جما رہے ہیں پیر، تو ان ساری مجبوریوں کو پیش نظر رکھ کر یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کہیں اگر کوئی تھوڑی بہت غلطی بھی ہو رہی تو اس کو برداشت کیجیے اور اختلاف نہ کیجیے۔ میرا خیال ہے، میرا دلیلیں کیا ہے مجھے نہیں معلوم، ان سے پوچھیے جو کر رہے ہیں ایسا، اور مجھ سے کچھ اتفاق کی باتیں پوچھیے، کچھ یہ آگے بڑھنے کی باتیں پوچھیے، امت مسلمہ کو اٹھانے کی باتیں پوچھیے، آگے بڑھنے کی باتیں پوچھیے۔ بہت حالات خراب ہیں آپ کے، معلوم ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ؟ 5 لاکھ افراد وزیرستان سے نکالے گئے، جیبوں میں، ٹھیک ہے، تو مٹی پر بھی نماز پڑھیں تو ہو جائے گی، ٹھیک ہے، وہاں پاک جگہ نہ بھی ملے تب بھی ہو جائے گی، نہیں ہوگی؟ ہو جائے گی۔ حالات ہوتے ہیں، امکانات ہوتے ہیں، ممکنات کیا ہیں، حالات کیا ہیں، ان کی طرف توجہ زیادہ کیجیے۔ بہت سخت حالات ہیں، جگہ جگہ ہمیں مسلمان کے ذریعے مسلمان کو قتل کیا ہے، قدم قدم۔ آپ سوچیے کیا ہوگا؟ پیسے دے دے کر، ڈالر دے دے کر، پیسے دے دے کر، روپیہ دے دے کر ہمیں خریدا جا رہا ہے، اور ہم میں سے ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کی نظریں کاٹی جا رہی ہیں، یہ سب ہو رہا ہے۔ بڑی بڑی چیزوں کی طرف توجہ کیجیے اور اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ بھائی اگر فرض کیجیے کہ چھوٹی موٹی کوئی بات ہے نہیں، اتنا عظیم کام ہو رہا ہے آپ میں۔ یہ مسجد جو چھوٹی سی تھی، اسکول اسٹریٹ سے اٹھ کے یہاں آئی تھی، آج کل اللہ کے فضل سے اسکول بھی ہوگا، مدرسہ بھی ہوگا، انشاءاللہ عربی مدرسہ بھی ہوگا، اللہ نے چاہا ایسے لوگ مل جائیں، اللہ کے آپ لوگوں کو۔ اب ہماری دعائیں ہو سکتی ہیں، آخری وقت ہے، خبر میں پیر لٹکائے بیٹھے ہیں، دعائیں دے سکتے، کر تو کچھ نہیں سکتے، لیکن دل سے دعائیں نکلتی ہیں، اللہ تعالیٰ کامیاب کریں ان لوگوں کو جو مسجدوں کی خدمتوں میں لگے ہوئے ہیں، دن رات ایک کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، جس وجہ سے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کامیاب کریں۔ اور البتہ ایک بات ضرور کہنے کو جی چاہتا ہے کہ جو پرانے لوگ ہیں انہیں بھولے نہیں، اور کچھ کر تو نہیں سکتے، ضعیف ہو گئے ہوں گے، لیکن بہرحال ان کی خدمات ہیں، ان کو ضرور یاد رکھیں، اپنے اجتماعات میں بلائیں، اپنے چیزوں میں بلائیں، مشورے بھی ان سے لیں، وہ آپ کے ممبر نہ بھی چنے گئے ہوں ابھی مشورے دیں، اس لیے کہ دوسرے کی عزت کرنے سے عزت ملتی ہے، احترام کرنے سے احترام ملتا ہے، دوسرے کی وقت کرنے سے وقت ملتی ہے، اور دوسرے کی وقت اس طرح کریں کہ اپنے کو بھول جائیں، اپنے کو نیست کر دیں، نکال دیں، اناج ختم کر دیں، عزت بنے گی۔ عزت اسی کی بنتی ہے جو دوسرے کی عزت کرتا ہے، دوسرے کو بڑا سمجھتا ہے۔ شکست کی ہمت جو رکھتا ہو وہ فتح پاتا ہے، اور جس کی شکست کی ہمت ہی نہ ہو وہ کیا فتح پاتا ہے۔ اپنی رائے کو پیچھے رکھیں، شکست کھائیں، دوسروں کی رائے کو اہمیت دیں، نوجوانوں کو اہمیت دیں، وہ آپ کی عزت کریں گے۔ کہیں گے آپ کچھ بتائیے، کچھ آپ تو کچھ بتا دیجیے، اور پھر آپ کی بات مانیں گے انشاءاللہ۔ کچھ نہ کہتے ہوئے بھی آپ نے بہت کچھ کہلوا لیا مجھ سے۔ دعا کی